ابھی پرسوں ایک بڑے عالم، بہت بڑے عالم، ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزری، قرآن حدیث فقہ سب، تو وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا تراویح کی، وتر کا وقت آیا، تیسری رکعت میں بجائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اور پھر وتر قنوت پڑھتے ہیں، تو بجائے اس کے میں رکوع میں چلا گیا۔ چلو خیر، وہ تو غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ پھر یاد آیا تو یعنی کسی نے تنبیہ کی، اللہ اکبر کہہ دیا تو کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیا پڑھوں، دعائے قنوت یاد نہیں آ رہی، یاد ہی نہیں آ رہی، پوری نماز ہو گئی دعائے قنوت یاد نہیں آ رہی۔ کون؟ اتنا بڑا علامہ، ساری دنیا جس کے علم کے آگے سرنگوں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہوئی، یاد نہیں رہی۔ پھر پوچھ رہے بھائی کس طرح ہوتی ہے دعائے قنوت، یاد ذرا دوسرے سے پوچھ رہے۔ تو کس بات پہ آدمی ناز کرے، کس بات پر آدمی اترائے کہ مجھے یہ مل گیا اور وہ مل گیا، میں حافظ ہو گیا، میں عالم ہو گیا، مجھے فلاں رتبہ حاصل ہو گیا، مجھے فضل منصب حاصل ہو گیا۔ ارے کچھ بھی نہیں، جب تک ان کی عطا ہے، ملا ہوا ہے تمہیں، اور جب چاہے وہ ختم ہو جائے، کس بات پہ ناز کرتے ہو؟ تو سارا قرآن تو یاد کرا دیا، اتنی سی بات کہ ليلۃ القدر فلاں رات میں ہوگی وہ بھلا دیا۔ تو ایک تو سبق یہ دے دیا کہ کوئی ناز نہ کرے اپنے حافظے پر، اپنے علم پر، کوئی ناز نہ کرے، جب چاہتے ہیں بھول جائے گا تم، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ دوسرے یہ سبق دے دیا کہ لڑائی جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ليلۃ القدر کی شناخت اللہ تعالی نے ختم کرا دی۔ البتہ حکمت یہ رکھی کہ بھائی چلو عشرہ اخیرہ میں تلاش کرو، یعنی ہے اسی میں آخری عشرے میں کسی نہ کسی رات۔ کیا مطلب کہ 10 راتیں جو ہیں ان میں تلاش کرو، اس میں کوشش کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ مل جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ 10 راتوں میں بھی کون سی رات ہے؟ تو متعدد صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا۔ ایک صحابی کو بتایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، کسی کو 25 بتایا گیا، کسی کو 27، کسی کو 23 وغیرہ۔ بہت سارے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ ليلۃ القدر فلاں رات میں ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے خواب سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ طاق راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے، سب کے خواب اسی پر متفق ہو گئے۔ اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ طاق راتوں میں، لہذا اب تم طاق راتوں میں شمار کرو، وہ تلاش کرو، 21، 25، 23، 25، 27، 29 اس میں تلاش کرو۔ خواب کی وجہ سے نہیں، یاد رکھو خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور جو لوگ خوابوں کی کشف کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت میں اس کے اوپر کوئی حجت، کوئی شریعت کا فیصلہ دار و مدار اس کا خواب پر کشف پر نہیں ہوا کرتا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق فرما دی کہ ہاں وہ یہ ہوگی شب قدر، کائے میں ہوگی؟ طاق راتوں میں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کا خواب تو حجت نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر آئے گی اس سال، یعنی اس سال جس سال آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس رات شب قدر آئے گی اس وقت اے میرے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم تم اس روز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. یہ صبح صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. کیا مانا؟ بارش ہوگی، کیچڑ ہو جائے گا مسجد کے اندر اور تم اس میں سجدہ کر رہے ہوگے. یہ صبح کا وقت ہے 20 تاریخ کا، 20ویں رمضان کا. اس وقت آپ نے اعلان فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا آسمان صاف پڑا ہوا تھا، کوئی بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. شام کو جب وقت شام کا آتے چاروں طرف سے گھٹائیں امڈی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا. پتہ چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی. وہ تھی 21ویں شب. 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتوں یہ سے مختلف احادیث مروی ہیں، لیکن ساری روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے. کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی. کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی ہے، اس کو فضول ضائع کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے. کیا کریں اس میں؟ رات کے وقت میں جاگنا جتنا ہو سکے. اس جاگ کر اس کو میلے ٹھیلوں کی نظر نہ کرو خدا کے لیے کہ چراغاں ہو رہا ہے اور جلسے ہو رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور تقریب ہو رہی ہے اور دعوتیں ہو رہی ہیں اور دیگیں چڑھ رہی ہیں اور برتن کھنکھنا رہے ہیں اور اس کا انتظام ہو رہا ہے. ساری رات ضائع ہو گئی اسی میں. ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو، اس کا اللہ ہو. بس کوئی تیسرا حائل نہ ہو بیچ میں. بندہ اور اس کا اللہ. بس آپس میں براہ راست رابطہ قائم کرو. کس طرح کرو؟ کہ نفلیں پڑھو، سجدے لمبے لمبے کرو، قیام لمبا کرے. جتنی اگر لمبی صورتیں یاد ہیں لمبی صورتوں والی نماز پڑھو، اور لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے. اور اس سجدے میں جو نفلوں کے سجدے ہوتے ہیں اس میں جتنی چاہو دعائیں کرو. عربی والی دعائیں جو قرآن کی دعائیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں مناجات مقبول وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ جتنی یاد ہو وہ پڑھو. اور کچھ نہیں، جتنی بھی یاد ہو، جو بھی یاد ہو، جو دعا یاد ہو. سجدے کی حالت میں، نفلوں کے سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے بڑی اللہ کے ہاں سیدھی پہنچتی ہے. کیونکہ سجدے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے جس میں بندہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہو. سب سے زیادہ قرب بندے کو سجدے کی حالت میں ہوتا. تو اس وقت میں جو مانگو گے قریب ہو کے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پڑھے. اور قرآنی دعائیں ہیں، لوگوں کو کچھ، ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ یاد ہوتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کچھ نہیں تو، اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وغیرہ وغیرہ. تو وہ دعائیں بھی کرتے رہو. لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے جتنے بھی ہو سکتے.